بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج ہمارا دورہ صرف کا سبق نمبر 21 ہے۔ آج سبق نمبر کتنا ہے؟ 21۔ پڑھیں گے افتعال کے قواعد، حصہ دوم۔ کل ہم نے پڑھے تھے افتعال کے 4 قاعدے: اتقاد اتصر والا قانون، السمع الشہادہ والا قانون، الظلم الصبر والا قانون، الذکر الزجر والا قانون۔ آج شروع کرتے ہیں الثابت والا قانون سے۔ الثابت والا قانون قاعدہ یہ ہے، اگر باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلے میں سا آ جائے، باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلے میں سا آ جائے تو 3 صورتیں ہیں۔ کتنی صورتیں ہیں؟ اظہار یک طرفہ یعنی ظاہر کر کے پڑھیں گے، ظاہر استابتا ادغام بدو طرفہ یعنی تا کو سا کریں گے، تا افتعال کو فا کلمہ کی جنس کریں گے، پھر جنس کا جنس میں ادغام کریں گے، یا فا کلمہ کو تا افتعال کی جنس کریں گے، پھر جنس کا جنس میں ادغام کریں گے۔ استابتا یہ باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلے میں کیا ہے؟ تھا۔ تو اب اس کو اسی طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، استابتا، یہ پڑھنا جائز ہے۔ نمبر 2، یعنی اس تا افتعال کو فا کلمہ کی جنس کریں گے۔ ثابتا یعنی یہ تا افتعال کو ہم نے فا کلمہ کی جنس کیا ہے۔ فا کلمہ کیا ہے؟ فا کلمہ کیا ہے؟ تا۔ تو جنس کر دیا، اب جنس کرنا واجب نہیں ہے، جائز ہے۔ واجب جائز ہے، تو جائز ہے۔ اب جب جنس کر دیا، اب ادغام کرنا واجب، ادغام کرنا واجب۔ اب سا کا سا میں ادغام کیا تو کیا بن جائے گا؟ استابتا، یعنی استابتا پڑھنا بھی جائز ہے، استابتا پڑھنا بھی جائز ہے۔ نمبر 3، ادغام دو طرفہ کہا تھا، ادغام کی ایک مثال دوسری یہ ہے، اب ہم نے کیا ہے تا کو سا، دوسری صورت یہ ہے سا کو تا کریں گے۔ کیا کریں گے؟ سا کو تا کریں گے۔ اتابتا، تو تا کا تا میں ادغام کیا تو کیا بن جائے گا؟ اتابتا، استابتا، یہ کہہ دے کہ سمجھ آگئی بھئی؟ باب افتعال جی یہ اظہار یک طرفہ یعنی ظاہر کر کے پڑھیں گے، یہ اظہار کی مثال، یہ ادغام، ہاں جی یہ بھی دو طرفہ۔ دو طرفہ کا مطلب یہ ہے کہ فا کلمہ کو تا افتعال کی جنس اور تا افتعال کو فا کلمہ کی جنس، یہ دو طرفہ یعنی ہر ایک طرف سے دونوں ہم تبدیلی کریں گے۔ آئی سمجھ؟ یہ بھی کس کی مثال ہے؟ یہ بھی کیا ہے؟ تو یہ جنس کرنے کے بعد یہ بن جائے گا استابتا، پھر ادغام کیا؟ استابتا، اتابتا سے اتابتا، اتابتا۔ آگے بڑھا، مشہور و معروف قاعدہ افتعال کا خصم والا قانون۔ ابھی تک ہم نے افتعال کے 5 قاعدے پڑھے ہیں۔ کتنے پڑھے ہیں؟ 5 قاعدے پڑھے ہیں۔ تو اس کے اندر یہی تھا کہ باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلے میں، باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلے میں فلاں حروف آ جائیں، باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلے میں یہ حروف آ جائیں۔ تو اب پڑھنے لگی ہیں باب افتعال کے عین کلمہ کے مقابلے میں، خصم والا قانون۔ اب قاعدہ یہ ہے کہ اگر باب افتعال کے خصم والا قانون،
توجہ سے بھی دیکھنا، خصما خصما والا قانون کوئی مشکل نہیں ہے، اگر پہلے سمجھ آ گیا تو یہ کوئی مشکل نہیں، یہ بھی آسان ہے قاعدہ۔ اب قاعدہ یہ ہے، اگر باب افتعال کے فا عین کلمہ کے مقابلے میں مذکورہ جتنے بھی حروف ہیں پہلے قاعدے کے علاوہ، وہ سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، دال، زال، زا، تا، ان 10 حروف میں سے کوئی ایک دو اضافہ بھی کر دیتے ہیں، را بھی شامل کرتے ہیں، ہاں جی را بھی، اور بعض جیم کا بھی شمار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں 12 حروف میں سے جو را کا کرتے ہیں وہ 11 حروف بن جائے گے، یعنی ان حروف میں سے کوئی ایک حرف باب افتعال کے عین کلمہ کے مقابلے میں آ جائے۔ کس کے مقابلے میں؟ پہلے تھا فا کلمہ کے مقابلے میں، اب ہے عین کلمہ کے مقابلے میں آ جائے، پھر تائے افتعال کو عین کلمہ کی جنس کرنا جائز ہے۔ جنس کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ پھر جنس کا جنس میں ادغام کرنا واجب ہے۔ جنس کا جنس میں ادغام کرنا واجب ہے، یعنی سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، دال، زال، زا، را، ثا، اور جیم بھی شامل کریں تو پھر کتنے بنیں گے؟ 12۔ یعنی ان 12 حروف میں سے غالباً یہ جو نصاب الصرف ہے اس کے اندر 12 لکھی ہیں، ہاں جی 12 ہیں، ہاں جی، یعنی ان 12 حروف میں سے کوئی ایک حرف باب افتعال کے عین کلمہ کے مقابلے میں آ جائے تو تائے افتعال کو عین کلمہ کی جنس کرنا جائز ہے، پھر جنس کا جنس میں ادغام کرنا واجب ہے۔ یہ دیکھنا، یہ خصما یہ اصل میں تھا ایک 12 ہاں جی 12 ایک تاسما۔ اب دیکھو بار وزن افتعال، افتعال، یہ صاد دیکھیں عین کلمہ کے مقابلے میں، عین کلمہ کے عین کلمہ کے مقابلے میں 1 2 3 چوتھے نمبر پر صاد ہے، 1 2 3 4 چوتھے نمبر پر کیا ہے؟ عین ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ صاد عین کلمہ کے مقابلے میں، تو یہ ان حروف میں سے جن حروف کا ہم نے تذکرہ کیا ہے ان میں سے ایک صاد بھی ہے یا نہیں ہے؟ صاد ہے، صاد ہے، تو اگر 11 حروف میں اس کو ایک حرف آ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ تائے افتعال کو عین کلمہ کی جنس کا۔ عین کلمہ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح جو حرف عین کلمہ وہ تا کو ہم اس کی جنس میں تبدیل کر دیں گے، اس کے رنگ میں رنگ دیں گے، تا کو کر دیا صاد، تا کو کیا کر دیا؟ تا کو کیا کر دیا؟ تو کیا بنے گا؟ ساساما۔ اب 2 حروف ایک جنس کے آ گئے، مولانا ادغام اتنا جلدی نہیں ہوتا، نہیں ہاں جی ساساما، یہ میں قاعدے کے مطابق یہ تو بن گیا، ہمارا مسئلہ حل ہو گیا، جتنا قاعدہ فی الحال ہم نے پڑھا وہ ہو گیا کہ جنس ہم نے کر دیا۔ اب ہے ادغام کی باری، ادغام کرنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، قاعدہ قانون ہے، 2 حروف ایک جنس کے آ جائیں تو ادغام کرنا واجب ہے، لیکن شرط یہ ہے پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو۔ ایسے تو نہیں ہوتا، شرط کیا ہے؟ پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو، تب ادغام کرنا واجب ہے، ورنہ ادغام کرنا واجب نہیں ہے۔ تو یہاں دیکھیں دونوں متحرک ہیں، دونوں متحرک ہے، ادغام کی شرط کیا ہے؟ پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو، تو تب اگر دونوں متحرک ہوں کیا ہے؟ اگر دونوں متحرک ہو، اگر ان میں پہلا حرف متحرک آ جائے تو اس کو ساکن کرنے کے 2 طریقے، دونوں متحرک آ جائیں ہیں، اب دونوں، اب پہلا ساکن ہم نے کہا تھا ہو، لیکن اگر پہلا متحرک ہو تو اس کو ساکن کرنے کے 2 طریقے، کتنے طریقے ہیں؟ کتنے طریقے ہیں؟ اب قاعدہ کیا ہے؟ ادغام کے لیے 2 حروف ایک جنس کے آ جائیں، پہلا ساکن ہو، اگر پہلا متحرک آ جائے اب ساکن کرنے کے کتنے طریقے ہیں؟ پہلا ساکن آ جائے تو ادغام کرنے کے کتنے طریقے ہیں؟ 2 طریقے۔ کتنے؟ پہلا طریقہ یہ ہے پہلے حرف کے ما قبل، دیکھیں گے پہلے 2 حروف ہے نا، یہ جس سال
تو پہلے حرف کا ما قبل دیکھیں گے، پہلے حرف کا ما قبل دیکھیں گے ساکن ہے یا متحرک؟ ساکن ہے۔ یا متحرک ہے۔ اگر ساکن ہے، اگر ساکن ہے۔ اس کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیں گے۔ اب دو حروف یہ ہیں، نظر آ رہے ہیں؟ جی ایک دو۔ اب پہلے دو حروف میں سے پہلا جو حرف اس کا ما قبل دیکھیں گے، ما قبل کا مطلب اس کے ساتھ والا پہلا حرف جی سر۔ ساکن ہے یا متحرک ہے؟ تو اب بتاؤ ساکن یا متحرک؟ متحرک۔ تو ہم نے کہا اس کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیں گے، حرکت نقل کر کے، ما قبل کو دے دیں گے۔ حرکت نقل کر کے۔ ما قبل کو۔ اب اس کی حرکت اٹھا کر ہم نے اس کو دے دی تو یہ ساکن ہو جائے گا، جی سر جی۔ تو اب بن جائے گا ایخس ساما۔ اب ادغام کی شرط پائی گئی کہ نہیں پائی گئی؟ پہلا ساکن دوسرا ادغام کیا تو کیا ایخس ساما خصما۔ کیا بن جائے گا؟ خصما۔ اب حمزہ وصلی دو صورتوں میں گر جاتا ہے، حمزہ وصلی دو حصے میں گر جاتا ہے۔ کتنی صورتوں میں گرتا ہے؟ حمزہ وصلی دو صورتوں میں گرتا ہے، کتنی؟ چلو یہ ضمناً بات آئی، کتنی صورتوں میں گر جاتا ہے؟ ایک صورت میں کتابتن بھی گرتا ہے، قراءتن بھی گرتا ہے، یعنی پڑھنے میں بھی گر جاتا ہے، لکھنے میں بھی گر جاتا ہے۔ جی سر جی۔ ایک صورت میں پڑھنے میں گرتا ہے، لکھنے میں نہیں گرتا۔ کب گرتا ہے؟ پہلے یہ سنیں، اگر حمزہ وصلی درمیانے کلام آ جائے یا ما بعد کے متحرک ہونے کی وجہ سے دونوں صورتوں میں گر جاتا ہے، یعنی حمزہ وصل درمیانے آ جائے، درمیانے کلام آ جائے یا حمزہ وصلی کا ما بعد متحرک ہو تو یہ گر جاتا ہے۔ یہ ہو گیا۔ اب ہے کہ کہاں دونوں صورتوں میں گرے گا، کہاں ایک صورت میں گرے گا۔ اگر حمزہ وصلی درمیانے کلام آ جائے، اس کا ما بعد ساکن ہو، ما بعد تو یہ پڑھنے میں گرتا ہے، لکھنے میں نہیں گرتا۔ جس طرح آپ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین تھا، جس وقت آپ لفظ رب کو ہم ملاتے ہیں العالمین کے ساتھ تو رب العالمین، تو یہاں یہ پڑھنے میں گرا ہے، لکھنے میں نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ اگر حمزہ وصل کا ما بعد متحرک ہو تو یہ لکھنے میں بھی گر جاتا ہے، پڑھنے میں بھی گر جاتا ہے، لکھنے میں بھی گر جاتا ہے۔ جس طرح قل، یہ اصل میں تھا اکول، کیا تھا؟ اکول، پھر واو کر کر ما قبل کو دی، بن گیا اکول، دو ساکن اکٹھے پہلے گرا دیا، بن گیا اکول۔ حمزہ وصلی کی ضرورت نہ رہی، حمزہ وصلی کی کیونکہ ما بعد متحرک ہے، تو اب بن جائے گا قل۔ تو یہاں لکھنے میں بھی گیا، پڑھنے میں گیا۔ جس وقت ہم پڑھتے ہیں قل تو وہاں حمزہ نظر آتا ہے ہمیں؟ نہیں آتا۔ جس طرح اب اس کا ما بعد متحرک ہے یا نہیں ہے، تو یہ پڑھنے میں بھی گرے گا، لکھنے میں بھی گر جائے گا۔ آ جائے گا سمجھ؟ یہ حمزہ کا بھی قاعدہ سمجھ آ گیا کہ دو صورتوں میں، کیونکہ اکثر ہم یہی پڑھتے ہیں درمیانے کلام گر جاتا ہے، لیکن یہ نہیں پڑھتے کہ ما بعد متحرک ہونے کی وجہ سے گر۔ چلو ضمناً ہمیں یہ بھی بات معلوم ہو گئی کہ ایک صورت میں دونوں پڑھنے لکھنے دونوں صورتوں میں گرتا ہے، ایک صورت میں صرف پڑھنے میں، لکھنے میں کتابتن نہیں گرتا، وہ نظر آتا ہے جس طرح آپ دیکھتے ہیں، میں نے آپ کو مثال دی ہے۔ تو یہ بن جائے گا اخصم، حمزہ وصلی کی ضرورت نہ رہی تو کیا بن جائے گا؟ خصم۔ کیا بنے گا بھی؟ یہ بن جائے گا خصم۔ یہ ایک حل کر لیا ہم نے۔ دوسرا ہے خصم، یہ کیسے بنے بھائی؟ جی سر جی۔ اب دو طریقے پڑے تھے ساکن کرنے کے، پہلا یہ کہ پہلے کے حرف کی حرکت ما قبل کو دیں گے ساکن، اگر یہ حرکت ما قبل کو دے دی۔ اب دوسری صورت یہ ہے حرکت ہی حذف کر دیں گے، حرکت ہی اس دو حرف جو ایک جنس کیے دونوں متحرک ہے، پہلے کی حرکت کیا ہے؟ حذف کر دیں گے۔ کیا کریں گے؟ تو یہ تھا ایک ساسامہ، پھر میں کیونکہ ایک ساسامہ ایک تاسامہ ایک ساسامہ بنا ہے، اب پہلے کی حرکت ہی ہم نے حذف کر دی، دو ساکن اکٹھے ہو گئے۔ اب پڑھنا تو محال ہے، دو ساکن تو نہیں پڑھی جا سکتے۔ اب بڑا ایک مشہور قاعدہ ہے الساکن اذا حرک حرک، اب دو ساکن ہو جائیں تو جب ایک کو حرکت دی جاتی تو کون سی حرکت ہے؟ تو اس کے اب اس کو ساکن کیا تو دو ساکنوں میں سے پہلے ساکن کو ہم نے کون سی حرکت دے دی؟ تو پہلا ساکن کون ہے؟ خا۔ تو کیا وہاں ایخیس سامہ، ایخیس ایخیس ایخیس، اب ادغام کیا تو کیا بن جائے گا؟ ایخیس سامہ۔ تو حمزہ کی ضرورت نہ رہی کیونکہ ما بعد متحرک ہے تو یہ چلا گیا حمزہ، تو یہ بن جائے گا خس سامہ، خس سامہ، خس سامہ، خس سامہ۔ آگے سمجھ؟ یہ آگے 11 حروف، کل آپ میں سے ہر بندہ یہ 11 حروف کے ہر حرف کی ایک ایک مثال لکھ کے لائے گا، یعنی
जिस तरह ये खस्सम बना ये इन कलमा के मुसाद है, इसी तरह इन कलमा के मुकाबले में सा, दाल, जाल, रा, जा, सीन, शीन, यानी हर एक। फिर आप ता इफ्तियाल को इन कलमा की जिन्स करते जाए, जिन्स करने के बाद ये सूरतें बनाते जाए तो कल आप में से हर बंदा ये हर हरफ की एक एक मिसाल लाएगा। यानी ये मुकम्मल हुरूफ के हैं जो आपने कल मिसालें दी थी। नहीं, वो सिर्फ इसी कायदे की मिसालें, 11 हरूफ की मिसालें आपने लानी है। हाँ जी, इनकी लानी है। अच्छा, इसके बाद ये था, ये तो हो गया। अब दूसरा वो 11 जो हमें बनाकर आनी मिसालें, वो चाहे आप इस्साक़ल तहरा वाला कानून बना लें या इसी कायदे की सूरत नंबर 2 बना लें, इसी कायदे की मुताबिक। ये था इन कलमा के मुकाबले में इन हुरूफ में से जो 11 है इनमें से कोई एक हरफ आ जाए है। ये था बाब इफ्तियाल के इन कलमा में। सूरत नंबर 2 ये है, अगर इन 11 हरूफ में से कोई एक हरफ बाब तफाउल और तफाउल के फा कलमा के मुकाबले में आ जाए, कहाँ जाए? तफाउल या तफाउल के फा कलमा के मुकाबले में आ जाए। जिस तरह तसा काला। अब कायदा ये है, इन 11 हरूफ में से कोई एक हरफ बाबे तफाउल और तफाउल के फा कलमा के मुकाबले में आ जाए तो ताए तफाउल को फा कलमा की जिन्स करना जायज है। अब तसा कला है, ये सा है, ये उन 11 हरूफ में से है ये, तो ताए इफ्तियाल को इसकी जिन्स कर दिया तो क्या बनेगा? क्या बन जाएगा? मतलब ये तो उसका असली हरफ नहीं है तफाउल का। क्या कौन सा? ता सा वो है तो फा कलमा ना, फा कलमा, लेकिन उसका असली हरफ नहीं, वो तफाउल का तो असली है। तो यहां भी तो ऐन असली था, वो असली नकली को कोई बात नहीं, असली हो या ज्यादा हो, तो फा कलमा कहना तो फा होता ही असली है जी। हाँ जी, फा होता ही असली है। ये बन जाएगा तसा काला। क्या बनेगा? तसा काला। अब 2 हरूफ एक जिन्स के आ गए, दोनों मुतर्रिक हैं। इदगाम की शर्त तो ये पहला साकिन हो, अब पहले को क्या करना है? साकिन। तो इब्तिदा में साकिन पढ़ना तो मुहाल है। जब मुहाल है तो हम कोई ना कोई तो ऐसा तरीका अपनाएंगे जिससे वो हम लाएंगे हमरा वसल मकसूर। तो क्या बन जाएगा? इस सा काला। तो इदगाम किया तो क्या बन जाएगा? इस काला। आई समझ? इसी तरह इत्तहरा भी है, ये असल में था ततहरा। अब ता इफ्तियाल को तो किया तो तहरा बन गया, तो पहली तो को साकिन किया, फिर इत्तहरा इदगाम किया तो इत्तहरा बन जाएगा। इसलिए जो 12 कहते हैं कि सुलासी मजीद फी के 12 बाब हैं, वो इन 2 को शामिल नहीं करते, इसलिए कि ये असल में बाब तफाउल और तफाउल ही है, इफ़ाउल और इफ़ाउल। ये कहता आ गया मुकम्मल समझ। इसकी 2 सूरतें, पहला बाब इफ्तियाल के इन कलमा के मुकाबले में, अब दूसरी सूरत ये है बाब तफाउल और तफाउल के फा कलमा के मुकाबले में 11 में कोई एक हरफ आ जाए। मिटाओ भाई। हाँ जी, अच्छा, वो ये है कि इन कलमा देखना है, इन कलमा देखेंगे मजमूम है, मफ्तू है, मकसूर है। वैसे अमर के ऊपर तो यही कहते हैं, अगर मफ्तू या मकसूर हो तो फिर हमजा वसली मकसूर लाते हैं, अगर मजमूम हो तो फिर हमजा वसली मजमूम लाते हैं। तो यहाँ तो मजमूम था नहीं इन कलमा, तो इसलिए मकसूर ले आए। और याद रखना, चलो हमजा वसली की आपने बात की है, जितने भी अबवाब है ना, हमजा वसल या मकसूर होगा या मजमूम होगा, कहीं भी आपको हमजा वसल मफ्तू नहीं नजर आएगा। तो ये बाब इफ्तियाल जो अमर के सीगे हैं ना, अमर के जितने भी सीगे हैं अबवाब के, अमर के जितने भी सीगे हैं अबवाब के जितने भी अबवाब है, उनसे जो अमर आता है ना, क्या आता है? अमर आता है। ये अबवाब के शुरू में जो अबवाब है जिनके शुरू में हमजा वसली आता है तो वो मकसूर होगा। क्या होगा? ये अब अमर में या मजमूम होगा या मकसूर होगा, हमजा मफ्तू नहीं होगा। मफ्तू सिर्फ एक बाब का आता है, वो बाब इफ़ाल है। अब देखो ना, इस्तगफर, इनफतरा, इजतनब, तमाम में हमजा वसल मकसूर है या नहीं है? अब बाब इफ़ाल में अकरमा। इसी तरह
امر میں آپ دیکھیں اجتنب، اب اسما، ادرب، افتا، انصر، یہ یا مضموم ہے یا مکسور ہے. ایک باب اکرم، اب اس کا مفتوح ہے وہ حمزہ قطعی ہے. جی ہم نہ کرتی ہیں. ہاں جی، یہ ابواب کی بات کی مطلقاً نہیں کہا کہ حمزہ وصلی مفتوح آتا ہی نہیں. ویسے تو ہے الذین یؤمنون بالغیب، یہاں الذین پہ جو حمزہ آیا ہے یہ تو مفتوح ہے. ابواب کی بات ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ ابواب پہ آمنے والا. اچھا، اس کے بعد ہے قاعدہ نمبر 7، لام تعریف والا قانون. لام تعریف والا قانون. اس قاعدے کو سمجھنے سے پہلے دو فائدوں کا جاننا ضروری ہے. کون سا قاعدہ ہے؟ لام تعریف والا قانون. تعریف والا قانون. اس قاعدے کو سمجھنے سے پہلے کتنے فائدوں کا جاننا؟ دو فائدوں دو. کا جاننا ضروری ہے. نمبر 1، لام کی دو قسمیں ہیں، لام تعریف. نمبر 2، لام غیر تعریف. لام تعریف، لام تعریف کہتے ہیں الف لام اکٹھا آ جائے تو اس کے کیا بولتے ہیں؟ لام تعریف. جس طرح الحمد. لام غیر تعریف، اکیلا لام ساکن آ جائے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ لام غیر. جس طرح قل، بل، حل. یہ جتنی مثالیں بناتے جائیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ لام تعریف. آگے سمجھے لام تعریف اور لام غیر تعریف. جی سر. اچھا، فائدہ نمبر 2 یہ ہے، حروف کی دو قسمیں ہیں. حروف کیا؟ نیچے والا مٹانا بھی چھوٹے. حروف کی کتنی قسمیں ہیں؟ حروف قمریہ، حروف شمسیہ. حروف قمریہ، حروف قمریہ، حروف شمسیہ کل 14 ہیں. تا، ثا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، طاء، طا، ظا، لام، نون. یہ کون سی حروف شمسیہ؟ ان کے علاوہ جو حروف ہیں وہ کون سے حروف ہیں؟ حروف قمریہ. یہ آگی سمجھ. یہ دو فائدے کیا ہے؟ اچھا، حق کا خوف عجب غم ہے. حق کا خوف عجب غم ہے. عجب. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. یہ بھی 14 آگے. یہ حروف قمریہ کا مجموعہ. حق کا خوف عجب غم ہے. حق کا خوف عجب غم ہے. یہ حروف قمریہ. یہ دو فائدے. یہ دو فائدے سمجھ آ گئے تو قاعدہ بھی سمجھ آ جائے گا. قاعدے کی چند صورتیں ہیں. قاعدے کی صورت نمبر 1 یہ ہے. صورت نمبر نیچے والا مٹھا دے بھائی. صورت نمبر 1، اگر لام تعریف کے بعد، لام تعریف کے بعد حروف شمسیہ میں سے کوئی ایک رفع آ جائے تو لام تعریف کو حروف شمسیہ کی جنس کرنا اور ادغام کرنا دونوں واجب ہے. جنس کرنا، ہاں جی، جنس کرنا، حروف شمسیہ کو جنس کرنا واجب ہے. پھر جنس کا جنس میں ادغام کرنا. لام تعریف کو حروف شمسیہ کی جنس کرنا واجب ہے. پھر جنس کا جنس میں ادغام کرنا واجب ہے. مثال کے طور پر ویسے تو یہ النفع ہے. النفع. تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ النفع. کیا پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ اور دیکھیں یہ لام تعریف ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ الف لام کٹ ہے. جی سر جی. اس کے بعد یہ نون آیا ہے، یہ شمسیہ میں سے ہے یا نہیں ہے؟ صوفی صاحب نظر آ رہے ہیں؟ وہ ہے حروف شمسیہ. ہم نے کہا ہے لام تعریف کے بعد
اگر کوئی حرف حروف شمسیہ میں سے آ جائے تو لام تعریف یعنی اس لام کو اس کی جنس کرنا واجب ہے، پھر جنس کا جنس میں ادغام کرنا واجب ہے۔ تو اس لام کو کیا نون، تو یہ لکھنے میں ہمیں لام ہی نظر آئے گا، پڑھنے میں ہم نے کیا نون، پھر نون کا نون میں ادغام کیا النفع، اسے پڑھتے والشمس وضحاها، تو اصل میں وہاں بھی یہی ہے کیونکہ لام ہے نظر نہیں آ رہا، اب وہ کیونکہ اس کے بعد شین ہے وہ حروف شمسیہ میں سے، پھر جنس کیا، پھر جنس کا جسم، کیونکہ یہ تو کثیر الاستعمال ہے، مثالیں کوئی بھی استقالی نہیں ہے جتنے، ہاں جی پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ اگر لام تعریف کے بعد حروف قمریہ میں سے کوئی ایک حرف آ جائے، حروف اگر لام تعریف کے بعد حروف قمریہ میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو پھر ظاہر کر کے پڑھنا واجب ہے، جس طرح الحمد، الحمد، یہاں ہم نے النفع لام نہیں پڑھا جا رہا، جی ساتھ جی، یہاں ہم لام پڑھ رہے ہیں، کیوں بھائی؟ کیونکہ یہاں حروف قمریہ میں سے ہا ہے، جی ساتھ جی، تو ادغام نہیں کریں گے۔ ہم نے کہا لام تعریف کے بعد حروف قمریہ میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو ادغام نہیں کریں گے بلکہ ظاہر کر کے پڑھنا واجب ہے۔ آگے دو لام تعریف دو، جی ساتھ جی، یہ تھی سورت نمبر 1، سورت نمبر 2، سورت نمبر 3، اے مٹھا بھی چھوٹے نیچے والا۔ اگر لام غیر تعریف کے بعد لام غیر تعریف کے بعد حروف شمسیہ میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو لام غیر تعریف کو حروف شمسیہ کی جنس کرنا جائز ہے، واجب نہیں۔ جی ساتھ نہیں ہے، ہاں لام تعریف کے اندر واجب تھا، یہاں واجب نہیں جائز ہے، کیا ہے؟ واجب نہیں جائز ہے، اگر لام غیر تعریف کے بعد حروف شمسیہ میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو پھر لام غیر تعریف کو حروف شمسیہ کی جنس کرنا جائز ہے، جنس کا جنس میں ادغام کرنا واجب ہے، جس طرح بل، بل سولت، یہ لام تعریف ہے لام غیر تعریف ہے، لام غیر تعریف ہے، کیوں بھائی؟ الف لام نہیں ہے، الف لام نہیں ہے، الف لام نہیں ہے، اکیلا لام ساکن ہے، ہم نے کہا اکیلا لام ساکن آ جائے تو لام غیر تعریف، اس کے بعد دیکھیں لام غیر تعریف کے بعد حروف شمسیہ میں سے سین ہے یا نہیں ہے؟ جی ہے، تو ہم نے کہا جنس کرنا جائز ہے۔ اب اس کو ہم بل سولت بھی پڑھ سکتے ہیں، بس سولت بھی پڑھ سکتے ہیں، ادغام کرتے ہیں جی ساتھ جی، دونوں صورتوں میں، یعنی ظاہر کر کے یعنی جنس کرنا جائز ہے، کریں یا نہ کریں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اس کو جنس کر دیں، بس سولت، پھر ادغام بس سولت۔ جی ساتھ جی، صوفیائیوں کو نہیں سمجھ جی آئی، ساتھ جی، آ رہی ہے؟ جی ساتھ، اچھا، صوفی سو رہے ہیں؟ اچھا، سورت نمبر 4 یہ ہے لام غیر تعریف کے بعد حروف قمریہ میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو پھر ظاہر کر کے پڑھنا واجب ہے، کہ قل هو اللہ احد، جی ساتھ جی، جی ساتھ جی، ساتھ جی، قل هو اللہ احد، ہے یا نہیں؟ تو وہاں آپ نے ادغام کیا ہے نہیں ساتھ جی، بلکہ ظاہر کر کے پڑھنا واجب ہے۔ اچھا، یہ 4 صورتیں ہم نے بیان کی تو پھر کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے۔ اب سورت نمبر 5 یہ ہے، چلو سورت نمبر اس کو ہم بناتے ہیں سورت نمبر 5، سورت نمبر ان مٹابے، سورت نمبر 5 یہ ہے اگر لام غیر تعریف کے بعد را آ جائے، لام غیر تعریف کے بعد ویسے تو ہم نے کہا تھا اگر لام غیر تعریف کے بعد یارو کوئی ایک حرف آ جائے تو جنس کرنا جائز ہے، تو اب سورت نمبر 5 یہ ہے لام غیر تعریف کے بعد اگر را آ جائے تو پھر جنس کرنا بھی واجب ہے، ادغام کرنا بھی واجب ہے، جیسے قل ربی، قل ربی ہیں، قل ربی تو نہیں پڑھتے، کیا پڑھتے ہیں؟ یہ لام تعریف ہے غیر تعریف ہے؟ غیر تعریف ہے، تو ہم نے کہا لام غیر تعریف کے بعد را آ جائے تو جنس ادغام دونوں واجب ہیں، یہ قاعدہ ہم نے بیان کیا۔ تو اس سورت نمبر 5 کوئی بیٹھا تھا اعتراض کرنے والا، اس نے فوراً اعتراض کیا، اس نے کہا بھی آپ نے قاعدہ بیان کیا لام غیر تعریف کے بعد را آ جائے تو جنس اور ادغام دونوں واجب ہے،
ہم آپ کو مثال دکھاتے ہیں، لامی غیر تعریف ہے، را بھی ہے، آپ نے ادغام نہیں کیا، وہ کہتے ہیں مثال دکھاؤ، وہ کہتے ہیں کلا بل ران، ہے یا نہیں؟ جی سے اللہ بل رانا وہ مٹاوے وہ کہتا بھی یہاں تو لام تعریف ہے، لام غیر را ہے، وہاں اوپر تو قل ربی تو آپ نے کہا اس جنس اور ادغام دونوں واجب ہیں، تو یہاں آپ کر نہیں رہے، دیکھو نا یہ ہے، یہ قید ہے کہ آپ قل ربی پڑھتے ہیں، تو یہاں تو آپ جنس ادغام تو یہ بھی ایک جیسا ہے، قاعدہ تو فٹ ہو رہا ہے یا نہیں فٹ، صورت سچی آ رہے، لیکن یہاں تو نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم جواب دیتے ہیں، جواب نمبر 1 یہ ہے کہ یہاں سکتا ہے، کیا کرتے ہیں کلا بل رانا، سکتا ہے، کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں سکتا فرض ہے، ادغام واجب ہے، جہاں دو فرض اور واجب کا تقابل آ جائے ترجیح کس کو دی جاتی ہے؟ فرض کو، کہتے ہیں اس لیے ہم نے ترجیح پھر اس کو دے دی۔ اس کے اور بھی جواب ہیں، پھر ایک جواب یہ ہے کہ امام حفص رحمت اللہ علیہ کی قرات کے مطابق ہم کیا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، انہوں نے یہاں سکتا کیا تھا، ہم سکتا کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ سکتا کرتے ہیں۔ اس کا ویسے اعتراض بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا؟ اللہ کی فضل سے ہمارے افتعال کے قاعدے کیا ہے؟ مکمل ہو چکے۔